بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہوگی یہ اگلا جو سبق ہے اردو کتاب میں عظیم کھوجی جس کا عنوان ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ عظیم کھوجی کا مختصر سا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے ہم مشقی سوالات کریں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی کتاب سے اس سبق کو کم سے کم 2 دفعہ گہری نظر کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ ویڈیو دیکھیے گا آپ۔ اچھا جی، عظیم کھوجی اس کا آغاز کرتے ہم۔ یہ سبق اصل میں سوار محمد حسین شہید کے بارے میں ہے جو کہ گجر خان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن کے علاقے میں دور تک جا کر پل پل کی خبر اپنے افسران اپنے کمانڈر کو پہنچانے کا از خود ذمہ لیا، اور وہ شدید دھند اور ناموافق موسم کے باوجود اپنا کام کرتے رہے اور اپنے اسی فرض کو پورا کرتے ہوئے شکرگڑھ کے محاذ پر شہید ہو گئے۔ ان کی بے مثال بہادری اور کارناموں کے باعث انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو معنی مختصر سا اس کے معنی بتا دیتا ہوں، جیسے مستعدی، ہوشیاری، جوں جوں، جیسے جیسے، پیمان، وعدہ، بکھلا جانا، گھبرا جانا، بختر بند ایسی گاڑی جس پر گولی اثر نہ کرے، حرکات و سکنات، چلنے پھرنے کا عمل، دستہ فوج کا ایک حصہ، اعزاز عزت کا نشان، چھلاوا غیر مرئی مخلوق، آسیب وغیرہ، جان باز جان کی بازی لگا دینے والا۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ حرکات و سکنات، اس کی دشمن کی موومنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے مشقی سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے جو مشقی سوالات میں پہلا حصہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ سوار محمد حسین شہید کو کس بنا پر نشان حیدر سے نوازا گیا؟ سوار محمد حسین شہید کو ان کی کارکردگی، ان کی بہادری، بے خوفی، جرات اور لازوال خدمات کے اعتراف میں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ دوسرا سوال، جنگ کے نقشے اور فتح کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ کے نقشے اور فتح کا دار و مدار دشمن کی اندرونی صفوں سے دشمن کے علاقے سے آئی گئی خبروں پر، معلومات پر ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال، سوار محمد حسین شہید کس مشن پر تھے؟ سوار محمد حسین شہید نے از خود یہ مہم یا یہ مشن اپنے ذمہ لیا کہ وہ دشمن کے علاقے میں جا کر پل پل کی خبریں اپنے افسران اعلیٰ کو پہنچائیں گے، یعنی وہ دشمن کے علاقے میں جا کر معلومات حاصل کرنے کے مشن پر تھے۔ اگلا سوال، مہم کے دوران ایک بار ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیوں؟ جیسے کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ مہم کے دوران ایک بار ناموافق موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے آئے، بلکہ اپنی بے بسی کو دیکھ کر کہ جس مصیبت سے، جس مشکلوں سے انہوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اور وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ بارش کی وجہ سے نالا جو ہے وہ پانی سے بھر چکا تھا، دھند بھی بہت زیادہ تھی اور سوار محمد حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اپنی جو کمانڈ ہے اس کو دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی مطلع کرنا ضروری تھا، تو اس کی وجہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگلا سوال، سوار محمد حسین شہید کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بوڑھے باپ نے کیا کہا؟ اس کا جواب جو ہے آخری سطروں میں آپ کو مل جائے گا کہ سوار محمد حسین شہید کے والد محترم نے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کہا، محمد حسین میرا اکلوتا بیٹا اور خاندان کا واحد سہارا تھا، اس نے وطن اور اسلام کی لاج رکھ لی
مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی اور شیر کی طرح سینے پر گولی کھائی ہے۔ سوال نمبر 2، درست کا نشان لگا کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، اس کو آپ غور سے جب سبق پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ میں آپ کے سامنے صرف اور صرف درست جواب پڑھوں گا اور سوال پڑھوں گا۔ سوار محمد حسین شہید پیدا ہوئے گجر خان میں، جو کہ راولپنڈی کے قریب ایک علاقہ ہے۔ سوار محمد حسین شہید والدین کا بیٹا تھا اکلوتا۔ سوار محمد حسین شہید ہوئے شکرگڑھ میں۔ دشمن کے ٹھکانوں اور تیاریوں کا کھوج لگانے کی مہم کے دوران محمد حسین شہید کے ساتھ تھے 3 ساتھی۔ شہید محمد حسین کی فطرت میں نہیں تھا مشکلات سے ہار مان لینا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات درست ہیں یا غلط؟ درست یا غلط کا نشان لگائیں۔ اب یہ سوال جتنے بھی اس میں بیانات دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جو آپ کا سبق ہے اس کے ساتھ دیکھ کر نشان لگانا ہے۔ جیسے سوار محمد حسین 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہوئے، غلط۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے۔ محمد حسین بھارتی مورچوں کا کھوج لگانے رضاکارانہ طور پر گئے تھے، درست۔ محمد حسین دھند کی وجہ سے دشمن کی نقل و حرکت نہیں دیکھ سکتے تھے، چنانچہ وہ اپنی بے بسی پر رو پڑے، جیسے پچھلے سوال میں بھی آیا ہے۔ جنگ کے دوران دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا لازم ہوتا ہے، بالکل درست ہے۔ مشکلات پر قابو پانا محمد حسین کی فطرت میں تھا، درست۔ محمد حسین کی جرات اور خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا، درست۔ ستارہ جرت سے نوازا گیا درست نہیں ہے، انہیں اس سے بھی بڑا اعزاز دیا گیا تھا، نشان حیدر۔ تو محمد حسین کی جرات اور خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا، غلط ہے۔ دشمن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک زبردست کھوجی ہیں، بالکل درست۔ سوال نمبر 4، درج ذیل ضرب الامثال کی خالی جگہ میں کسی پرندے کا نام لکھنے سے یہ مکمل ہو جائیں گی، مکمل کریں اور ان کا مفہوم یعنی معنی لکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ 5 جو ضرب الامثال دی گئی ہیں، اس میں خالی جگہ موجود ہے۔ اس میں آپ نے کسی پرندے کا نام لکھنا ہے۔ جو ضرب الامثال ہوتی ہیں اس میں پرندوں کا نام بھی ہوتا ہے، اس میں جانوروں کا نام بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات انسانوں کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں۔ خالی جگہ چلا، خالی جگہ کی چال اپنی بھی بھلا بیٹھا، تو اس میں آئے گا پہلے میں کوا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھلا بیٹھا۔ ہنس ایک خوبصورت پرندہ ہے اور کوا جو ہے ایک بھدا پرندہ، مشہور ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ضرب المثل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے انسان کی نقالی کرتے ہوئے اپنی جو حیثیت ہے اس کو بھی بھول جانا۔ دوسرا نمبر 2 جو ہے دوسری ضرب المثل، وہ دن گئے جب خلیل خان خالی جگہ اڑایا کرتے تھے، تو یہاں پر آئے گا فاختہ۔ دیکھیں اب اس میں جانور بھی ہے اور انسان کا نام بھی آئے، خلیل خان، یعنی وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ زمانہ گزر گیا جب سب کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کوئی مشکلات موجود نہیں تھی، اب مشکل دور شروع ہو چکا ہے۔ تیسری ضرب المثل، خالی جگہ گھونسلے میں ماس کہاں، تو خالی جگہ میں لکھیں گے چیل۔ چیل ایک آپ جانتے ہیں گوشت خور کارنیورس برڈ ہے، تو اس کے یہاں پر آئے گا چیل کے گھونسلے میں ماس کہا۔ ماس جو ہے گوشت کو یا کھال کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایسے شخص کے پاس کیا پیسے ہوں گے جو پہلے ہی غریب ہے یا کنگال ہے، بالکل اس کے پاس کہاں سے پیسے ہوں گے۔ اگلی ضرب المثل، گھر کی خالی جگہ دال برابر، تو اس میں مرغی آئے گا، گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر میں اچھی چیز بھی پکی ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، گھر میں چاہے مرغی پکی ہو یا دال پکی ہو، تو کھانا تو گھر کا ہی ہے، ہوٹل کا تو کسی کھانا نہیں ہے اچھے ہوٹل کا۔ آخری جو ضرب المثل ہے، خالی جگہ کی وہی ایک ٹانگ، تو اس میں آئے گا مرغے، مرغے کی وہی ایک ٹانگ، یعنی جب کوئی شخص اپنی غلطی پر اڑا رہے اور سمجھانے بجھانے کے باوجود اپنی غلطی کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ سوال نمبر 5، درج ذیل محاورات کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے جملوں میں استعمال کریں۔ اب اس سے پہلے والا جو سوال تھا اس میں ضرب الامثال تھی، اب آ گئے ہیں محاورے، تو ان دونوں میں فرق کو آپ دیکھ لیں کہ جو ضرب الامثال ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں مصدر موجود نہیں ہوتا، اور محاورے کی پہچان یہ کہ اس میں مصدر موجود ہوتا ہے۔ مصدر
کی پہچان کیا ہے؟ نون الف نا. تو اس میں جتنے بھی محاورات ہیں سب میں نون الف نا ہے. جیسے آگ اگلنا، قدم اکھڑنا، جان ہتھیلی پر رکھنا، کھوج لگانا، پرخچے اڑانا، موت کے گھاٹ اتارنا، زچ ہونا، شل کرنا، لاج رکھنا. تو تمام کے تمام جتنے بھی محاورات لکھے ہیں اس میں نون الف نا یا مصدر موجود ہے، اس کی علامت موجود ہے. محاورے اور ضرب الامثال میں ایک چیز جو مشترک یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب آپ ضرب المثل سے کوئی جملہ بنائیں گے تو اس کو ہو بہو اس جملے میں اسی طرح فٹ کیا جائے گا، اس میں شامل کیا جائے گا. لیکن جب محاورے سے آپ جملہ بنائیں گے تو محاورے کا جو مصدر ہے اس کو زمانے کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ جتنے بھی محاورے ہیں ان کے میں آپ کو معنی بھی بتاتا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جملے بھی آپ کے سامنے بتاتا جاتا ہوں. دیکھیں، جملہ جب محاورے سے بنایا جائے یا ضرب المثل سے تو اس کا مفہوم واضح ہونا ضروری ہے، ورنہ جملہ غلط قرار پائے گا. ابھی جیسے پہلا یہاں پہ جو محاورہ ہے آگ اگلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید گولہ باری کرنا. آگ اگلنا، شدید گولہ باری کرنا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملے کے وقت دشمن کی توپیں مسلسل آگ اگل رہی تھیں. دوسرا محاورہ قدم اکھڑنا، قدم اکھڑ جانا، شکست کھا جانا، ہار جانا، اپنی ناکامی کے باعث میدان سے فرار ہو جانا. تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی افواج کی بہادری کے باعث دشمن کی افواج کے قدم اکھڑ گئے. اب اکھڑنا ہم نے استعمال نہیں کیا، ہم اکھڑ گئے کرتے. ضروری نہیں ہے کہ مصدر کو آپ ہمیشہ ہٹا دیں. آپ اس طریقے کا اگر جملہ بنائیں جس میں مصدر اس ایز اٹ از آ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگلا ہے جان ہتھیلی پر رکھنا. جان ہتھیلی پر رکھنا، ہتھیلی جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ والا حصہ جو ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر جان رکھیے تو سب سے زیادہ ونڈریبل ہوگی، یعنی خطرے میں ہوگی. تو جان ہتھیلی پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوار محمد حسین شہید نے دوران جنگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر معلومات حاصل کرنے کی مہم انجام دی. کھوج لگانا، اگلا جو محاورہ ہے کھوج لگانا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، معلومات حاصل کرنا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کے جاسوسوں نے سوار محمد حسین شہید کی موجودگی کا کھوج لگایا اور انہیں شہید کر دیا. پرخچے اڑانا، اگلا محاورہ. پرخچے اڑانا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو ضرب لگا کر ٹکڑوں میں بانٹ دینا، اسے ہم کہتے ہیں پرخچے اڑانا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹینک کے گولے سے دشمن کی چیک پوسٹ کے پرخچے اڑ گئے، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. موت کے گھاٹ اتارنا، اگلا جو محاورہ ہے موت کے گھاٹ اتارنا، اس کا مطلب ہے ہلاک کر دینا، مار دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، کسی انسان کو ختم کر دینا. تو آپ اس کا جو ہے جملہ بنا سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بہت سے دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. زچ ہونا، کوئی راستہ نہ ملنا، کوئی جو ہے امید نظر نہ آنا، پھنس جانا بری طرح. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے شکار گھیرے میں آ گیا تو زچ ہو کر وہ بھاگنے لگا. شل کرنا، شل کرنے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تھک جانا، کسی اور کام کے قابل نہ ہونا، تمام توانائیوں کا ختم ہو جانا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکن کا طاری ہو جانا. تو آپ یہ یہاں پہ جملہ جو آپ بنائیں گے کہ دشمن سوار محمد حسین شہید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شل ہو گیا، یعنی وہ شل ہو گیا، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا، یعنی تھک گیا بالکل. آخری ہے لاج رکھنا. لاج رکھنا کا مطلب ہے عزت و آبرو رکھنا، اپنے عمل سے رکھنا، اپنے عمل سے ظاہر کرنا عزت و آبرو کو. تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوار محمد حسین شہید نے سینے پر گولی کھا کر بہادری کی لاج رکھ لی. اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ درخواست ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم گرامر کی طرف آئیں گے تو وہ پڑھ لیں گے. 7واں جو سوال ہے درج ذیل الفاظ کے تلازمات یا گروہی الفاظ لکھیں. دیکھیں تلازمات کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو مختصر سا بتا دوں.
तलाज़मात वो चीज़ें कहलाती हैं जो कि उसके साथ मुंसलिक हों, उस ग्रोह में शामिल हो। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के तलाज़मात में क्या होगा, स्कूल के तलाज़मात में तालिब इल्म हैं, वहाँ पर क्लास रूम्स हैं, वहाँ पे खेल के मैदान हैं, वहाँ पर हॉस्टल भी हो सकता है, वहाँ पे कुतुब खाना है या लाइब्रेरी है, वहाँ पे लॉन है। तो ये स्कूल के तलाज़मात हैं। इसी तरह हम इस क्लासरूम की जैसे अगर हम बात करें तो क्लासरूम के तलाज़मात में क्या है, कुर्सियाँ हैं, डेस्क हैं, टेबल हैं, उस्ताद हैं, तालिब इल्म हैं, वाइट बोर्ड है। तो ये जो है इस क्लास के तलाज़मात है। यहाँ पर जो अल्फाज हैं इनके मैं तलाज़मात आपको बताता जाता हूँ। पहला है लफ्ज़ जो है तोप। तोप का जो तलाज़मा होगा जैसे जंग, गोला बारूद, धुआं, आवाज़, फौज, लड़ाई, ये इसके तलाज़मात होंगे। दोस्त, अच्छा दोस्त के तलाज़मात क्या हो सकते हैं, हम जमात हो सकता है, आपका हमसाया हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। और दोस्त के साथ आप जो है खेल कूद भी हो सकता है, खेल कूद में आप जा सकते हैं। दोस्त जो है आप के इलाके का हो सकता है, आपके शहर का हो सकता है। नक्शा, नक्शा के तलाज़मात में क्या है, नक्शे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नक्शे में पहाड़, जंगल, दरिया, मैदान, शहर, गांव, सड़कें, रेलवे। समंदर, समंदर के तलाज़मात क्या हैं, लहरें, पानी, जजीरा, बहरी जहाज़, मछलियाँ और आबी परिंदे। पहाड़, पहाड़ के तलाज़मात क्या है, पहाड़ के तलाज़मात में पत्थर है, बुलंदी है, गारें हैं, और वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, जंगली जानवर। तो ये हमारा जो सबक है मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सबक को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।